هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت یعنی قیامت کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کے بعد جس چیز کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور تاکید کی گئی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ اس لیے کہ سارے اعمال کی بنیاد جو ہے، دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد وہ یہی عقیدہ آخرت ہے کہ ان اعمال کی جزا اور سزا کا جو ہے فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، ثواب و عذاب کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت ہوگا، آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو وہ شخص پھر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، معصیت میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر اس کو لوٹ کھسوٹ سے، چوری ڈکیتی سے پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس کو ظالم بننے سے، وحشی درندہ بننے سے، فرعون و حامان بننے سے، قارون اور شداد بننے سے پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے جو کچھ ہے، اور مرنے کے بعد سب ختم ہو جانا ہے، نہ حساب کتاب ہوگا نہ قیامت ہوگی۔ لیکن جس شخص کے دل میں عقیدہ آخرت کی فکر ہے، قیامت کی فکر ہے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگرچہ کسی غلطی میں، کسی معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہو بھی جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ ملک شاہ کا واقعہ ہے کہ یہ ایک جگہ شکار کر رہے تھے، تو ان کے جو سپاہی تھے انہوں نے ایک بڑھیا جو غریب اور بیوہ بڑھیا تھی اس کی گائے کو پکڑا اور ذبح کر کے اس کے کباب بنائے اور کھا لیے، اور اس گائے کو جو ہے پکائے اور کھا گئے۔ اس گائے کے دودھ پر اس غریب بیوہ کے 3 بچوں کی پرورش ہو رہی تھی۔ وہ بیوہ پریشان تھی کہ اس غریب بیوہ کی کون سنے گا، نہ سپاہی سن رہے تھے، نہ کوئی ایسا جو ہے شخص تھا کہ جو بادشاہ کے سامنے اس بیوہ کا مقدمہ پیش کر سکے۔ آخر کار اس بڑھیا نے ہمت کی اور سوچا کہ میں خود جو ہے بادشاہ کے دربار میں جاؤں اور اپنا یہ معاملہ رکھوں کہ میری غریب بیوہ کی ایک گائے تھی جو تمہارے سپاہی ذبح کر کے کھا گئے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے محافظوں نے، سپاہیوں نے وہاں تک اسے پہنچنے نہ دیا۔ تو ایک دن اسے پتہ چلا کہ بادشاہ کا قافلہ
اصفہان کی مشہور نہر کے پل سے گزرے گا، یہ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گزرنے لگا تو اس نے جرت کی اور ہمت کر کے آگے بڑھ کے اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ یہ بتاؤ میرا فیصلہ اسی پل پر کرو گے یا پل صراط پر کرو گے؟ سپاہی اس کی جرت اور ہمت پر حیرت زدہ تھے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انہیں تب ہوئی جب بادشاہ اس کی بات سن کر بجائے غصے میں آنے کے سناٹے میں آ گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور بڑھیا سے کہتا ہے کہ اماں جی، پل صراط پر اتنی میری سکت کہاں کہ میں وہاں فیصلہ کروں، اتنی میری جرت اور ہمت کہاں، میں یہی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو اس بڑھیا نے اپنا معاملہ سامنے رکھا کہ میری ایک گائے تھی جس پر میرے 3 یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، اور آپ کے محافظوں نے، آپ کے سپاہیوں نے، آپ کے درباریوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کو کھا گئے۔ تو اس بادشاہ نے اس بڑھیا کو اس ایک گائے کے عوض میں 70 گائیں دی، جس سے وہ بڑھیا بڑی خوش ہوئی اور اس بادشاہ کو دعائیں دینے لگی۔ تو یہ بادشاہ نے کیوں کیا کہ اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، آخرت پر اس بادشاہ کا ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بلخ کی سلطنت تھی، بادشاہ تھے۔ ایک دن اپنے محل میں آئے تو جب اپنا محل کا کمرہ کھولا تو دیکھا باندی ان کے بستر پر، ان کے بیڈ پر سو رہی ہے۔ باندی تھی، کام کرتے کرتے ملازمہ تھی، تھک گئی، لیٹ گئی۔ تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ میرے بستر پر یہ نوکرانی، یہ ملازمہ، اس کو اٹھایا اور اس کو سزا دلوائی، کوڑے لگوائے۔ جب اسے کوڑے لگ رہے تھے تو بجائے رونے کے وہ ہنس رہی تھی، ہر کوڑے پہ وہ ہنس دیتی۔ بادشاہ نے پوچھا، سلطان ابراہیم بن ادھم کہنے لگے کہ بھئی تجھے تو اس پر رونا چاہیے تھا، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں ہنس یوں رہی ہوں کہ آج ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے میں اس نرم و گداز بستر پر، ریشم جیسے بستر پر سو گئی تو مجھے اتنی سزا ملی ہے، اتنے کوڑے پڑے ہیں، جو کئی سالوں سے اس بستر پر سو رہا ہے اس کا کیا انجام ہو؟ بس یہ بات کرنی تھی کہ سلطان ابراہیم بن ادھم کے دل پہ چوٹ لگی اور ساری سلطنت وغیرہ چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ خوف خدا، یہ آخرت کا ڈر تھا۔ تو میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں جو ہے مختلف آیات میں قیامت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا یوم الدین، یہ جو ہے فیصلے کا دن ہے۔ کہیں فرمایا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن۔ کہیں فرمایا یوم البعث، کہیں اس کو فرمایا کہ یوم التناد، اور مختلف ناموں سے قیامت کے دن کو ذکر کیا گیا۔ لیکن سب سے مشہور نام جو ذکر ہوا وہ الساعہ کے نام سے ذکر کیا گیا۔ ساعت کہتے ہیں لمحے اور گھڑی کو، اس لیے کہ قیامت اس کا یقینی علم نہیں ہے کہ کب آ جائے گی، کس گھڑی آ جائے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علامات قیامت تو بتائی، لیکن قیامت کا مکمل علم نہیں عطا فرمایا کہ قیامت آئے گی کب۔ یہ تو بتا دیا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعات ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے،
کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ان پر اتارے گئے اور اسی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ اب جمعے کا دن تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کس سن میں جو ہے قیامت قائم ہوگی، کسی بھی جمعے کو آ سکتی ہے۔ پھر قیامت کی بھی 3 قسمیں، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ تو ہر انسان کی اپنی ایک موت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جب انسان مر گیا تو اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ مرنے کے بعد برزخ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے، مرنے والے کے لیے وہی قیامت ہے۔ اور قیامت وسطیٰ یہ ایک قرن کے، ایک زمانے کے لوگوں کی موت کو کہا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کبریٰ وہ قیامت کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، کئی آیات میں اور کئی احادیث میں ہے، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ وہ کب قائم ہوگی؟ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، وہ سور سے منہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سور ایک سینگ نما چیز ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سے منہ لگائے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کائنات ختم ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، سوائے چند فرشتوں کے جنہیں اللہ رب العالمین مستثنی فرمائیں گے، جیسے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور عرش کو تھامنے والے فرشتے۔ لیکن بعد میں پھر انہیں بھی موت آ جائے گی، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو جو ہے زندہ کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب جو ہے اپنے آپ کو ایک میدان میں پائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ پھر سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم من زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ وہ بڑا زبردست جو ہے زلزلہ ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، فرمایا جس دن اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ اپنے حمل کو اس قیامت کے ہیبت ناکی کی وجہ سے، ہولناکی کی وجہ سے اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ ایسا لگیں گے جیسے یہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ کہیں فرمایا القارعۃ ما القارعۃ، کہ دل دہلا دینے والی چیز، اور کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ وما ادراک ما القارعۃ، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا کہ جب لوگ جو ہے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ روئی ویسے ہی نرم ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ روئی اور ذرے ذرے ہو جائے گی، جیسے ہوا میں اڑنے لگے گی، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ اس دن جس کا نامہ اعمال، جس کا میزان بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو بڑا خوش ہوگا، وہ تو بڑے مزے میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
اور جس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا، نامہ اعمال میں اعمال کم ہوں گے، تو وہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایک گہرا گھڑا ہوگا۔ اور فرمائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم یہ گہرا گھڑا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا نار الحامیہ، یہ آگ سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور جب زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، تو پھر انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اور پھر زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ کہیں فرمایا والساعة ادہا وامر، کہ یہ قیامت جو ہے بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے۔ ایسا ہولناکی والا دن ہوگا، ایسا منظر ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن جو ہے انسان وہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، جس دن انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، جس دن انسان جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھاگے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ انبیاء بھی یا رب نفسی ربی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اولیاء بھی یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، صحابہ بھی یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، محدثین بھی یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تابعین بھی یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تمام لوگ یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، جب سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ روایت میں آتا ہے کہ 1 میل کی جو ہے فاصلے پر سورج آ جائے گا، اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ جس سے انسان جو ہے وہاں میدان محشر میں اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ آج کتنی دور سورج ہے، ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر پاتے، جب 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اپنے اعمال کے بقدر جو ہے ان کو پسینہ آئے گا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے سے بھرا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا بدبخت ایسا ہوگا جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ پسینہ کیسا ہوگا؟ یہ اس کے لیے لگام ہوگا، لگام۔ تو سورج اتنا قریب آ جائے گا، یہ منظر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ برہنہ ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، برہنہ پاؤں ہوں گے، برہنہ سر ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ یا رسول اللہ اس دن مرد اور عورت جو ہے سارے کے سارے جب اکٹھے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی طرف اس حالت میں نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کسے ہوگی؟ فرصت کسے ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ جب اس میدان محشر میں کھڑے کھڑے لوگوں کو کافی وقت گزر چکا ہوگا، ہر آدمی کہے گا کہ بس جلدی سے حساب کتاب شروع ہو اور ہماری یہاں سے جان چھوٹے۔ لوگ کہیں گے کہ کیا کریں، کس طرح حساب کتاب شروع ہو؟ تو کوئی لوگ جو ہے علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ ہم آپ سے دنیا میں مسئلے پوچھا کرتے تھے، ہم آپ سے دنیا میں رہنمائی لیا کرتے تھے، اب آپ بتائیں کہ کس طرح ہماری یہاں سے جان چھوٹے، کس طرح حساب کتاب ہو، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو۔ علماء کہیں گے کہ آج تم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو۔ یہ علماء انبیاء کے پاس بھیجیں گے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو انسانیت کے باپ ہیں، آپ تو انسانیت کے باپ ہیں،
تو اے آدم آپ سفارش کیجئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ لوگوں میں اپنے رب سے کیسے سفارش کروں، آج میرا رب غضب میں ہے، غصے میں ہے۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ میں نے تجھے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح سے عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی آپ تو آدم ثانی کہلاتے ہیں، حضرت آدم کے بعد آپ سے ہی یہ دنیا جو ہے پھیلی ہے، دنیا قائم ہوئی ہے، تو آپ سفارش کیجئے۔ حضرت نوح فرمائیں گے کہ میں کیسے سفارش کروں؟ کہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے نافرمان بیٹے کی جو ہے مجھ سے سفارش کی تھی، اپنے نافرمان بیٹے کے بارے میں مجھ سے جو سفارش کی تھی، میں آج کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ابراہیم کے پاس چلے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، غصے میں ہے، میں اپنے رب سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کسی کو رب کے سامنے بولنے کی طاقت اور ہمت اور سکت نہیں ہے، آج رب کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر آج ہمارے کام کوئی آ سکتا ہے، آج تمہارے کام کوئی ذات آ سکتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے جسے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تم جاؤ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے پاس جاؤ اور آپ علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کرو، وہی جو ہے ہماری سفارش کریں گے تو سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دن جو ہے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اتنا طویل سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو ابھی مجھے بھی معلوم نہیں ہے، اللہ مجھے القا فرمائیں گے، اللہ میرے دل میں ڈالیں گے، میں ایسا طویل سجدہ کروں گا، اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تؤتا، مانگیے جو مانگتے ہیں اور آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی فرمائیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے۔ تو یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اس عالم میں اور اس سختناک منظر میں کہ جب عورت جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، کہ جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کچھ خوش نصیب افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جنہیں اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سخت دن میں روایت میں آتا ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے کہ جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه